کتنے نادان ہیں یہ لوگ، دنیا کے انسان، کہ گانے تو گا سکتے مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، غیبتیں کر سکتے مگر قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات تو حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ خدا سے ہم کلام ہونا ہے تو قرآن پڑھ۔ فرشتوں کو قرآن، ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہر مومن سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو قرآن، اور پھر کیا کہا جاتا ہے محبوب کے ذریعے سے، ورتل القرآن ترتیلا، یہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اطمینان سے پڑھو۔ اور پھر کہا گیا کہ قرآن پڑھو تو قرآن کے ساتھ رویا بھی کرو۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثابت، قرآن تو ہے، تلاوت تو ہو گئی، رونا کہاں ہے؟ تلاوت ہو گئی، رونا کہاں ہے؟ اور آج بھی یہ قرآن مقدس کی برکت ہے، جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور اس کو پسند کرتے ہیں، آج بھی اچھا قرآن پڑھنے والے کو حضور پسند کرتے ہیں۔ غالباً اس واقعے کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اور آپ اس زمانے میں دلی میں امامت کرتے تھے ایک مسجد کے اندر۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، سردیوں کے دن تھے، دلی کی کڑاکے کی سردی تھی، ایسے میں مسجد کے مصلی نماز کے لیے تیار تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی امام ہو تو مقتدی کیسے ہوں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے میں زور سے کسی نے سلام کیا، مسجد میں قدم رکھا، السلام علیکم۔ مسجد کے سارے مصلیوں نے پلٹ کے وعلیکم السلام کا، اس لیے کہ لوگ یہ معمول نہیں تھا، وہاں یہ معمول نہیں تھا، اس لیے کہ عام طور پہ مسجد میں لوگ ذکر اذکار عبادت میں ہوتے تو آنے والے زور سے سلام نہیں کرتے، کیونکہ لوگ عبادت میں ہوتے۔ اگر کوئی کسی کو مل جائے تو وہ اپنی آواز میں سلام کر کے معاملہ ادا کر دیتا ہے، سنت ادا کر دیتا ہے۔ تو لیکن آنے والے نے زور سے سلام کیا، کہا السلام علیکم، تو لوگوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو آنے والا بڑا خوبصورت تھا، دبلے پتلے بدن کا آدمی، خوبصورت، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ اس نے اس کی طرف جب سب متوجہ ہوئے تو پوچھا کہ کیا عبدالحق آ گیا؟ کیا عبدالحق آ گیا؟ لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے، اس لیے کہ امام تو امام ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہماری قوم کو امام کی اہمیت نہیں پتا، لیکن امام تو امام ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے، تو پوچھا آپ کون ہیں؟ یعنی آپ یہ وہ بھی محقق علی الاطلاق، محقق یعنی جس کی تحقیق پر اہل ہند اس زمانے کے آنکھ بن کے یقین کرتے تھے۔ ہندوستان میں علم حدیث اب قیامت تک جو پڑھتا پڑھایا جاتا رہے گا وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ اتنے بڑے اپنے وقت کے محدث، عاشق مدینہ، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کو اللہ کے رسول نے پیدا ہندوستانی میں ہوئے ہیں، لیکن پھر مدینہ شریف چلے گئے تھے، حضور نے کہا کہ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں بڑے فتنے ہیں، ذرا کام کرو جا کے دین کا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ چلے جاؤ وہاں دین کی حفاظت کرو، یہاں آتے ہو تو مزار دیکھتے ہو، وہاں یاد آئے گی، آنکھیں بند کر کے گردن جھکانا، میرا دیدار کر لینا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ تو شیخ صاحب کا نام لیکن آنے والا کہتا ہے کہ عبدالحق آ گیا عبدالحق تمہارا امام۔ لوگوں نے کہا کون ہے آپ؟ تو پھر آپ نے فرمایا آنے والے نے کہ میں ابو ہریرہ ہوں، میں ابو ہریرہ ہوں، اور مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ جا کر کے پوچھو کہ عبدالحق آیا کہ نہیں آیا، اس لیے کہ آج اس سے قرآن سننا ہے، وہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی قرآن دل سے پڑھنے والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ قرآن مقدس پڑھنے والوں کو کیسا نوازتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اچھا پڑھنے والوں سے قرآن سننا بہت پسند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے تھے، ابن مسعود ذرا قرآن سنا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اچھی آواز والوں سے قرآن سننا پسند ہے، لیکن آج میرا عنوان یہ نہیں، میں نے صرف تمہید کے طور پر عرض کیا، اس لیے کہ آج قرآن ویسا پڑھا نہیں جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم ہے۔ اور بات یہ ہے کہ صرف قرآن کو تلاوت کی نیت سے
پڑھیں تو بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے. لیکن قرآن کو اگر غور سے پڑھا جائے، اس میں غور کر کے پڑھا جائے، فکر کر کے، قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم قرآن میں عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن میں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتدبرون، کیا تم قرآن مقدس کے اندر تدبیر سے کام نہیں لیتے؟ اسی طرح سے قرآن نے کئی مقام پر، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کتاب کی ایک خاص بات ہوتی ہے، کتاب کی ایک خاص بات ہوتی ہے. جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے. کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عنوان کے متعلق نام ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات اس کی تمہید ہوتی ہے، تیسری بات اس کے مضامین ہوتے ہیں، اور چوتھی بات اس کا نچوڑ ہوتا ہے. لیکن یہ انسان کا اسلوب تحریر ہے. قدرت کے یہاں چونکہ یہ کتاب قدرت کی ہے، انسان کی کتاب نہیں ہے، تو قدرت نے اپنے انداز سے، اپنی شان کے مطابق اس کو نازل کیا. اس کے اندر کوئی عنوان خاص نہیں ہے، حالانکہ اس کا عنوان کوئی انسان ہے، یہ انسانوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن کوئی ایک عنوان خاص نہیں ہے. اس قرآن کی شان یہ ہے، دھیان دیں آپ، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ ایک آیت میں 3 مضامین، 6 مضامین، 10 مضامین تک بیان کیے گئے اس آیت میں. اور پھر ایک آیت میں، اور پھر اس قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن مقدس اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہو، کسان ہو، راستے میں جھاڑو دینے والا ہو، وہ بھی سمجھ جاتا ہے. اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے. پھر قرآن کبھی اتنا مشکل کر دیتا ہے کہ علماء بھی رات بھر ڈکشنریاں کھول کر بیٹھتے ہیں. پھر کبھی اتنی مشکل کر دیتا ہے کہ لوگ سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں کہ اب یہاں تک ہماری رسائی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے الف لام میم، وہاں جبریل بھی حیرت سے تکتا ہے، یہ کیا کلام ہے. سدرۃ المنتہا پر رہنے والا بھی حیرت زدہ ہے، لانے والا حیرت زدہ ہے، یہ کیا ہے الف لام میم، الف لام را، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. لیکن یہ بھی حیرت کی بات ہے، جہاں جبریل حیرت زدہ ہے وہاں صاحب قرآن مسکراتے نظر آتے ہیں اور فرماتے جبریل حیرت میں نہ پڑیے، میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک راز ہے. دیکھا، اتنا آسان کر دیا کہ کسان بھی سمجھ لیے، اتنا مشکل کیا کہ پھر کبھی علماء بھی ڈکشنری لینے لگے، پھر اتنا مشکل کیا کہ سارے بندے کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں پتا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ قرآن ہے. قرآن ہمارا ماضی بھی ہے، قرآن ہمارا حال بھی ہے، قرآن ہمارا مستقبل بھی ہے. اللہ کی کتاب کو تھامو.